شفاء ورحمة
جناب زینب بنت ابی سلام اللہ علیہ کی شخصیت آپ کی ذات کی باتوں کی مقابل آج کا یہ کلام شہزادی کی معرفت کے لیے آپ کی سماعتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ بیداری ذہن کے تعلق کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ معرفت کی معراج تک پہنچیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ جتنی شہزادی کی ذات بلند ہے اتنی ہی بلند آواز میں سماعت پڑھیں. سے لگائے
شفیع سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام. آپ نے سمجھا ہے ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شابان. ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شابان. شابان کی تبدیل ہے پہلی شابان. 14 معصوموں کی امید ہے پہلی شابان. ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شابان. ساری عیدوں کے لیے عید ہے وجہ شابان. عرش سے بڑھ کے ولایت کی صفی آئی ہے. ليلۃ القدر کے گھر عید فقیر آئی ہے. سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب. عرش سے بڑھ کے ولایت کی صفی آئی ہے. ليلۃ القدر کے گھر عید فقیر آئی ہے. سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب. تو نے اس جو کہا ہو گئے آدھا خاموش. صرف آدھا ہی نہیں ہو گیا کوفہ خاموش. صرف کوفہ ہی نہیں ہو گئی دنیا خاموش. صرف دنیا ہی نہیں عرش خدا خاموش. ایسا لہجے میں اثر تھا کہ زمانہ چپ تھا. تیری تہذیب میں خود تیرا ترانہ چپ تھا. سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب. تو نے اس خود جو کہا ہو گئے آدھا خاموش. صرف آدھا ہی نہیں ہو گیا کوفہ خاموش. صرف کوفہ ہی نہیں ہو گئی دنیا خاموش. صرف دنیا ہی نہیں عرش خدا خاموش. ایسا لہجے کا اثر تھا کہ زمانہ چپ تھا. تیری تہذیب میں خود تیرا ترانہ چپ تھا. سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب. قلب ساکت بھر بازار میں ہلچل کرتی. قلب ساکت بھر بازار کی ہلچل کرتی. ایک ہی بات میں ہر بات مکمل کر دی. وقت پر وقت کی دہلیز مکمل کر دی. ان کو معزول کیا رات محفل کر دی. خوف پہ ڈوبے ہوئے دل کو ابھرنے نہ دیے. ساتھ بھی روک دیے لوگ بھی مرنے نہ دیے. سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب. قافلہ فرش عطا کا یہ چلی ہے لے کر. 14 صدیوں سے خطاب اس کا ہے جاری کر کر. غازیہ دولہ عدم آنسو ہے اس کا لشکر. کون روکے گا بھلا شاہ کا ماتم اکبر. کربلا کا جو ہر ایک صاحب دل قائل ہے. اس کی تبلیغ میں زینب کا لہو شامل ہے. سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا
خالق یکتا ہے فاطمہ، بنت رسول خالق یکتا ہے فاطمہ، یہ وہ ہے جن پہ ختم رسالت کو ناز ہے، یہ وہ ہے جن پہ کل امامت کو ناز ہے، یہ وہ ہے جن پہ کل امامت کو ناز ہے، یہ وہ ہے جن پہ کل امامت کو ناز ہے، بابا ہے جن کا دین کا سلطان وہ بطول، شوہر ہے جن کا بولتا قرآن وہ بطول، شوہر ہے جن کا بولتا قرآن وہ بطول، بیٹے ہیں جن کے حاصل ایمان وہ بطول، ہر شان سے ہے جن کے بدو شان وہ بطول، بندے کی کیا مجال کے ان کی ثنا کرے، خود مت جن کی خالق ارض و سما کرے، خود مت جن کی خالق ارض و سما کرے، پیش رسول عاطف جب کی بے ثنا، عظیم کو قدرت کے پیغمبر آنا، یہ پاس یہ وفا یہ عزت یہ احترام، ٹکڑا نبی نے اپنا کہا ان کو نہ کرنا، ٹکڑا نبی نے اپنا کہا ان کو نہ کرنا، ان کی بنا ہے اجر رسالت بطول ہے، حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے، حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے، معجزہ نبی تو کرامت بطول ہے، جن کے سر پہ تاج شفاعت بطول ہے، رحمت نبی ہے سایہ رحمت بطول ہے، اور جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے، جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے، جنت ہی پار ہے فاطمہ زہرا کے نام پر، لاکھوں سلام بنت رسول انام پر، لاکھوں سلام بنت رسول انام پر، لاکھوں سلام بنت رسول انام پر، اسلام مبارے کو رسول سمجھ چلے، انگلی پکڑ کے ساتھ حسین و حسن چلے، عصمت پناہ بن کے علی سب سکن چلے، دیگر میں بطول جو یہ پنج تن چلے، دیگر میں بطول جو یہ پنج تن چلے، نبی کے فرض کا کیا اہتمام تھا، آگے رسول پاک کے پیچھے امام تھا، آگے رسول پاک کے پیچھے امام تھا، آئی تھی پہل نصرت اللہ مصطفیٰ، فتح عظیم خالق اکبر کی عطا، جزیے کی شرط طے ہوئی میدان کربلا، عمدہ ہوا عذاب سارا سے چل گیا، ان پر نزول رحمت رب ودود ہے، ان کے لیے سلام ہے، ان پر درود ہے، ان کے لیے سلام ہے، ان پر درود ہے، ان کے لیے
تھی گھر سے چلی تھی ساتھ میرا کر لیے ہوئے گھر سے چلی تھی ساتھ میرا کر لیے ہوئے عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے کون و محمد و علی اصغر لیے ہوئے کون و محمد و علی اصغر لیے ہوئے آئی تو دل پہ داغ کر لیے ہوئے آئی تو دل پہ داغ کر لیے ہوئے ہوتی ہمیں حسین علیہ السلام تھا فلک ستائی کو رونے سے کام تھا فلک ستائی کو رونے سے کام تھا آدھا کو تھا نہ خوف پیغمبر دعائی ہے کر ڈالا قتل میرا برادر دعائی ہے کر ڈالا قتل میرا برادر دعائی ہے سب لوٹنی کمائی ہے حیدر دعائی ہے امت نے چھین لی میری چادر دعائی ہے امت نے چھین لی میری چادر دعائی ہے پرسا کسی نے بھی نہ دیا حرم تو کہہ دیا محمد دعا ہے حد سے اثر کر کے ہر دعا یا رب حق کے احمد و زاروں پرستا اہل حسن بنائے شہر شاہ کربلا اہل حسن بنائے شہر شاہ کربلا سب حاضرین بزم کا برائے خدا سب حاضرین بزم کا برائے خدا صدقے میں بچے رن کے نہ کوئی علم رہے دلوں میں آل محمد کا غم رہے عالم میں شادیے ہمارے رہا میرے مالک اس فکر کے سچے میں پروردگار بادشاہ مجلس اور حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے پروردگار میں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما میرے مالک ہم اس قابل نہیں کہ تیرے محبوب بندوں کا ذکر کر سکیں لیکن میرے مولا ہم سب نے مل کر یہ ذکر کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اسی ذکر کو ہماری بخشش کا ضامن کرا دے میرے مالک محمد و آل محمد کے ذریعے میں تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرما امام برحق امام زمان علیہ السلام کے رکوع میں تاکید فرما ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما آج خصوصی طور پر جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کے صدقے سب مل کر دعا کیجیے کہ پروردگار ڈاکٹر ریاض علی شاہ مقبول کی زوجہ کو پروردگار زندگی اور صحت عطا فرما اور
ڈالی وہ پچھلے سال اپنے حالت حقیقی سے جا ملے۔ سید علی شاہ ان کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور تین دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت۔ سید انوار حسین 5 دن سے ہاسپٹل میں بے ہوش ہیں، دعا کیجیے کہ بیماری کا بڑا سردیوں میں شفائی کام ضرور دیکھیے محمد والے محمد۔ کہو کیوں شاہ کے غداروں کو، در جہنم کہو کیوں شاہ کے غداروں کو، سمائے جنت بھی نہیں حق کے پرستاروں کو، در جہنم کہو کیوں شاہ کے غداروں کو، سمائے جنت بھی نہیں حق کے پرستاروں کو۔ فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا دیتی ہے، فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا دیتی ہے، اور کیا چاہیے مولا کے عطاکار کو۔ جناب خادم پروفیسر علامہ سید سلطان حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور معرفت معصومین پر مبنی سے خطاب فرمائیں۔ ضرور دیکھیے محمد والے محمد۔
بالله من الشيطان اللعين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الذكر الشامخ المنير في الجلال الفاتح العظيم في الملك الفاخر القدير مالك الأملاك مخرج الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عليم مهلك كل شيطان مريض رب الجنة والناس رب العالمين. لا يذكره صراط المستصرخين لا يبلغه إلحاق المدحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدحي المسلمي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المختومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قرآن مجید کا 5واں سورہ مبارکہ مائدہ 15ویں آیت میں باقی کیا ہے. اور اس آیت کے تحت گفتگو کا موضوع اور عنوان قرآن اور معرفت معصومین علیہم السلام. اللہ نے ارشاد فرمایا قد یقیناً قد بتحقیق قد مؤکدہ قد تاکید کے لیے اس آیت کے آغاز میں اللہ تاکید کرے آیت میں بات کتنی اہم ہوگی. جہاں آپ
قیامت تک آنے والے لوگوں من اللہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، نور معصومین اور کتاب مبین، اور مبین اور روشن کتاب ہدایت قرآن مجید۔ اللہ نے وضو میں سے اپنی مندروں پر رکا تھا اس مقام پر آ کر کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں کیوں بھیجی؟ اگر انسان کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو یا تو قرآن بھیج دیتا، انسان سے اس کی آیتوں سے استفادہ کر کے ہدایت حاصل کر لیتا، یا اگر صرف قرآن نہ بھیجتا تو قرآن کے بجائے صرف ان معصومین کو ہدایت کے لیے بھیج دیتا، ان سے ہدایت حاصل کر لی جاتی، اسی لیے کہ معصومین کے قول، معصومین کے فعل اور معصومین کی تقریر کا نام بھی تو سنت ہے، تو کافی تھا، معصومین سے ہدایت حاصل کر دی جاتی، لیکن اللہ نے ہدایت کے لیے کیا کیا؟ قرآن بھیجا اور معصومین بھیجے۔ مسلموں کا سلسلہ یہ تھا، ایک اللہ نے خاموش ہدایت بھیجی اور دوسری اللہ نے بولنے والی ہدایت بھیجی۔ یہ اللہ کو ہدایت سے کیوں بھیجی؟ ایک ہی ہدایت بھیج دیتا، یہ دو ہدایتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ فرمائے گا میں نے ایک کے بجائے دو ہدایتیں بھیجی ہی اس لیے ہے تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو سکے۔ کہ تم سے ہدایت حاصل کرو، لیکن آیت میں لفظ ہے نور، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور دیا، اب آیت میں تو صرف لفظ نور ہے، اب ہمیں کیا پتا کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے کوئی شخصیت تو سامنے آتی ہے، نور سے ہستیاں ہدایت کرنے والی سامنے آتی ہیں، آیت میں صرف لفظ نور ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے، اور لفظ معصوم کے تحت کرنے والی ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے معصومین کا نور بھیجا، لیکن آیت میں صرف لفظ نور ہے۔ اب یہ نور اتنا اہم ہے کہ اللہ نے جب تو ہدایتوں کا ذکر کیا، جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جب اللہ نے تو ہدایتوں کا ذکر کیا تو نور اتنا اہم ہے کہ کتاب مبین جو پاک اور طاہر کتاب ہے، اس پاک اور طاہر کتاب سے پہلے نور کا ذکر کر کے بتایا کہ میں نے طاہر کتاب کا ذکر بعد میں کیا ہے، تطہیرہ کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ لیکن
مجید کا 61واں سورہ، یہ نور ہدایت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یریدون، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے لوگوں کا، یریدون انسانوں کا، لوگوں کا، آدمیوں کا، اور ارادے سے سمجھ لیں اللہ نے فرمایا لوگوں کا ارادہ ہے، تمہارے ارادوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا وہ جو اس کا ارادہ ہوگا۔ یریدون، کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ یطفئوا، کہ یہ لوگ بجھا دیں۔ نور کیا ہے میرا سر؟ نور معصومی، کچھ لوگوں کا ارادہ ہے لیکن یطفئوا، کہ یہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ اور اللہ نے آیت میں یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ نے آیت میں یہ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہے کون؟ صرف آیت کے ترجمے سے کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، صرف آیت کے ترجمے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ نے کہی یہ نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بجھانا چاہے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ پہلے اللہ نے ان کا انجام بتایا، پھر اللہ نے ان کا مذہب بتایا، پھر اللہ نے ان کا عقیدہ بتایا، پھر یہ بتایا کہ اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کر لیجیے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا، بس سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یریدون، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے لیکن یطفئوا، کہ وہ بجھائیں نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ یہ جو بجھانے والے ہیں اللہ کے نور کو، یہ جب اللہ کے نور کو بجھانا چاہیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب بتایا لیکن یطفئوا، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھائیں۔ کیسے بجھائیں؟ کہ افواہہم، اپنی پھونکوں سے۔ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ تم نے کیا اللہ کے نور کو کوئی جتا ہوا دیا یا ٹمٹماتا ہوا چراغ سمجھ لیا ہے کہ جو پھونکوں سے بجھ جائے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا، آیت آگے بڑھی، یہ کون ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، لیکن یہ نور اللہ ہے، یہ پھونکوں سے نہیں بجھے گا۔ ان کا ارادہ ناکام ہوگا۔ کیسے ناکام ہوگا؟ واللہ متم نورہ، اور اللہ اعلان کر رہا ہے، سنو، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو قیامت تک مکمل کر کے رہے گا۔ اب اللہ اعلان کر رہا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو قیامت تک مکمل کر کے رہے گا۔ تو اپنی بھوکوں سے اسے بجھانا چاہو گے، ارادہ کرو گے تو بجھا نہیں سکو گے۔ اور اللہ نے آیت میں نور کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں کا عقیدہ بتایا کہ یہ کون ہے جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ آیت آگے بڑھی، بتاؤ متم نورہ، بتاؤ کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو
برا ہی کیوں نہ لگے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ لگے۔ کہ اللہ یہاں کافروں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے نور کو اٹھانے کی کوشش کرنے والے اگر دنیا کی نظر میں چاہے مومن ہو، چاہے دنیا کی نظر میں امیر المومنین ہو، اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ دنیا کی بات نہیں ہے، بلو فرحان کافرون، دنیا کی نظر میں وہ کچھ بھی ہو، اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ کون کافر ہیں؟ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ آیت میں بتایا کافر ہیں، آیت میں یہ تو بتا دیا کہ وہ کافر ہیں۔ یا اللہ آیت میں یہ بھی بتا دے کہ وہ کافر کون ہے۔ اللہ یہ بھی تو بتا دے، تو اللہ فرمائے گا میں نام تو لیتا نہیں، پہچان بتا دیتا ہوں، پہچان دینا۔ لیکن جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہیں، سنو، بلا اتر گھر کافر ہوں، وہ کافر ہے۔ یہ اللہ وہ کافر ہے۔ یہ کافر کون ہے؟ یہ کون ہے کافر جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں؟ آیت پڑھو سورہ مائدہ۔ جیسے یہ کافر کون ہے جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت میں بتایا یہ کافر کون ہے۔ بڑی معلوم آیت ہے جو بچوں کو بھی یاد ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا۔ لفظ ترجمہ کرنا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، قُل نہیں ہے، اگر قل ہوتا آیت میں تو رسول صرف زبان سے من قل تو مولا کہتے تھے، آیت میں اللہ نے فرمایا صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ عمل کر کے دکھانا ہے۔ رسول جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، اگر تم نے عمل کر کے نہ دکھایا، اگر تم نے عمل نہ دکھایا، اگر تم نے پھیرنا نہ دکھایا تو کیا ہوگا؟ میں اپنی طرف سے کہنے کا آیت ہے، رسالتا، رسول جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اگر تم نے نہیں پہنچایا، رسالتا، تو اے رسول تم رسول نہیں رہو گے، تم رسول نہیں رہو گے جب وہ پہنچانے پر، جب وہ نہ پہنچانے پر، جب وہ نہ پہنچانے پر رسول رسول نہ رہے تو نہ ماننے پر مسلمان مسلمان۔ تو رسول تو رسول نہیں رہے گا، اور پھر اللہ اطمینان دلا رہا ہے رسول فکر مت کر، واللہ یعصمک من الناس،
اے رسول اللہ تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب آیت کا موجود یہاں میں موالیہ نے حیدر کرار اور بچوں اور جوانوں کو لے کر آنا چاہتا تھا جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہے, بجھانے کی کوشش کرے. کیا فرمایا؟ بناؤ کرے ہر کافرون, اللہ کی نظر میں کافر ہے. یا اللہ کافر کون ہے؟ اور آیت حدیث نے بتایا اللہ یعصمک من الناس ان اللہ, آیت کا اگلا جس سے ہے پڑھ لیں, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا اللہ غدیر کے میدان میں سارا مجمع نمازیوں کا ہے, حاجیوں کا ہے. مکے میں آیت نازل کرتا کہ ان اللہ یہدی القوم الکافرین, کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا, ہم نہیں سمجھ میں آ جاتی. مکے میں کافر تھے, مدینے میں تو آیت نازل کرتا ان اللہ یہدی القوم الکافرین, ہم نہیں سمجھ میں آ جاتا کہ مدینے میں کافر تھے. کئی اور تو نازل کرتا کہ وہ مدینے میں آیت نازل کرتا, اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ اللہ مدینے میں تو سب حاجی ہیں, غدیر میں تو سب نمازی ہیں. کہ اللہ یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اگر کوئی علی کی ملائکت کو نہ مانے, اب اللہ نے بتایا کہ جو کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں یہ وہ ہیں. اب زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کون ہے. یہ وہ ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ ان کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اس کے بعد کا واقعہ تو سب کو پتا ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. جیسے رسول نے کہا علی کے ہاتھوں کو بند کر کے من کن تو مولا ہو, سب کو یاد ہے بہاد علی کے مولا, تو رسول کے ساتھی علی کے بات ہے. ایک جملہ کروں لغت سے, اور لغت میں جا کر دیکھ لیجیے گا کہ وہی معنی بتا رہا ہوں نا جو لغت میں موجود ہے, عربی لغت میں. ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں. جب رسول علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ چکے منصور تو مولا ہو, بھارت علی کیوں مولا. اب رسول کے ساتھی آئے علی کے پاس, ایک ایک ساتھی آتا, رسول ہر ساتھی آتا, اور آ کے رسول کا ساتھی علی سے کہتا بخیم بخیم, کہتا تھا نا بخیم بخیم. لوگوں نے ترجمہ کیا کہ رسول کے ساتھی علی کے پاس آ کے علی کو علی کی ملائکت کی مبارکباد دے رہے تھے. تو مبارکباد کے لیے ناز کر چکا ہوں, لفظ ہے بارکہ, لفظ ہے تبارکہ. نہ کسی ساتھی نے علی سے بارکہ کہا نہ تبارکہ کہا, بلکہ جس نے کہا بخیم بخیم کہا. عربی لغت میں بخیم کا ترجمہ دیکھ لیں, بخیم کا ترجمہ ہے واہ واہ. تو غدیر میں کیا ہوا؟ جیسے ہی مختصر دو جملوں میں اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ غدیر کا واقعہ بیان کریں تو دو جملوں میں غدیر کا واقعہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا جملہ رسول نے کہا من کنت مولا, اور رسول علی کی وصیتوں کی مجلس پڑھ رہے تھے اور ساتھی واہ واہ.
کے لیے نور ہے. یہ نور کون سا ہے؟ یہ نور کو اگر تم بجھانا چاہو گے تو بجھا نہیں سکو. اللہ سے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. اور اس سورہ سب کی آیت میں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نور بجھانے والوں کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور اس نور کو قیامت تک اللہ مکمل کرے گا. سورہ اعراف یہ دیکھیے نور، یہ نور معصومی قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن مجید کا 7واں سورہ اور 157ویں آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اللہ فرماتا ہے اگر تم آخرت میں قیامت میں کامیابی چاہتے ہو تو ان 4 باتوں کو پیار سے باندھ لو، ان 4 شرطوں کو سمجھ لو، ان 4 باتوں کو مان لو. پہلی بات والذین آمنوا به، دیکھو پہلی بات یہ ہے اگر قیامت میں کامیابی چاہتے ہو تو میرے رسول کے خاتم پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ، کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ. ایمان لاؤ، شرط نہ کرو. اچھا پہلے ایمان لاؤ. قرآن میں جس کا کوئی نہیں لفظ اگر اللہ نے آیت کو مقدم رکھا ہے پہلے رکھا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق، اس لیے کہ اللہ کی ذات اس ذات سے جو حکمتوں کی خاطر ہے اس سے پہلا لفظ رکھا آمنوا به، میرے رسول پر ایمان لاؤ. دوسرا لفظ وعزروه، اور جب ایمان لے آؤ میرے رسول پر تو میرے رسول کی حمایت کرو. کوئی اگر ایمان بھی لائے گا تو پھر رسول کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے ایمان نا پھر حمایت کرو. اس کے بعد تیسری شرط ونصروه، اور دیکھو میرے رسول کی ایمان و حمایت کے بعد مدد کرو، نصرت کرو. یعنی جو ایمان و حمایت کرے گا وہ نصرت اور مدد کر سکتا ہے. آیت کی ترتیب یہ بتا رہی ہے. اور جو ایمان ہی نہیں لائے گا، صحیح مسلم شریف کا واقعہ ہے، آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر دوں، موجود ہے صحیح مسلم میں کہ غزوہ بدر میں رسول اکرم 313 مجاہدین مختصر تعداد ساتھ لے کر جا رہے تھے مشرکین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے. کیونکہ تعداد مختصر تھی، مکے کے 2 مشرک آئے رسول کے پاس اور رسول سے آ کر انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کردار سے اتنے متاثر ہیں، آپ کی صفت صداقت اور صفت امانت سے اتنے متاثر ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہی مشرکوں سے لڑیں. یہ صحیح مسلم میں جملے موجود ہیں. رسول نے ان 2 مشرکوں کو کہا کیا تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم ایمان تو نہیں لائے لیکن آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. صحیح مسلم میں جملہ موجود ہے. رسول نے فرمایا جب تک مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہاری نصرت اور مدد کو قبول نہیں کر سکتا. تو ذرا سوچو جب ایک جنگ میں رسول ایمان کے بغیر کسی کی نصرت اور مدد قبول نہیں کر سکتے تو پوری زندگی ابو طالب کی مدد کیسے قبول کر سکتے؟ یہی سبب ہے کہ جب ہجرت کے بعد جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایہ ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور حضرت علی لڑنے کے لیے گئے تو حضرت علی نے اپنے مقابلے میں آنے والے سے تعارف کرایا ہے. ہر جگہ حضرت علی کا یہ تعارف موجود ہے. کیا تعارف کرایا؟ انا علی ابن ابی طالب. علی 2 باتیں بتانا چاہتے تھے. سن میں
ابو طالب کا بیٹا ہوں. پہلی بات کیا بتانا چاہتے تھے؟ سن، میرا باپ رسالت کا مکے کا مددگار تھا، میں مدینے کا مددگار تھا. پہلی بات. اب توجہ مقصود ہے. دوسری بات، حضرت علی کیا بتانا چاہتے تھے؟ کوئی طریقہ ہے کہ ہر جنگ میں اپنے باپ کا نام لیا جائے؟ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. پہلی بات تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ سن، میرا باپ ابو طالب رسالت کا مکے کا مددگار تھا، میں مدینے کا رسالت کا مددگار ہوں. اور دوسری بات، حضرت علی یہ بتانا چاہتے ہیں، سن، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میرے مقابلے میں آنے والے تو بھی تو بتا، تیرے باپ کا کیا ہے؟ پہلی شرط رسول پر ایمان لاؤ، دوسری شرط رسول کی حمایت اور عزت ہو، تیسری شرط ونصرہ، میرے رسول کی نصرت و مدد کرو، نجات بھی نہیں ملے گی آخرت میں. شرط ہے چوتھی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اس نور کی پیروی کرو جو رسول پر نہیں، رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. ہم کون ہیں؟ بات سمجھے. آمنو بہی، رسول پر ہم نے کہا کہ مطلب ہم ہیں آمنو بہی، یہ ہے آمنو معہو. ان کے لیے لفظ ہے معہو، رسول کے ساتھ ہم ہیں بہی. آئیے قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ معہو کون ہے. سورہ تحریم قرآن مجید میں چھٹا سورہ، یہ معہو کون ہے پتہ تو چلے. اللہ فرماتا ہے 66واں سورہ سورہ تحریم، یوم سنو قیامت کا دن وہ ہوگا، لا یخزی اللہ النبی، اللہ خاتم النبیین کو قیامت کے دن کسی طرح محروم نہیں کرے گا. صرف رسول کو نہیں، آیت پر آگے بڑھی، والذین، اور رسول کے ساتھ ساتھ ان جمع ہستیوں کو اللہ محروم نہیں کرے گا. والذین آمنوا معہو، معہو کا لفظ ہے. اللہ انہیں معہو کے ساتھ، انہیں رسول کے ساتھ، آمن مانے ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے میں رسول کو اور انہیں جو رسول کے ساتھ مجھ پر ایمان لائے انہیں قیامت میں محروم نہیں کروں گا. رسول کے ساتھ یعنی جب رسول ایمان لائے تو وہ ایمان لائے. اچھا رسول کا بھی ایمان لائے. رسول کے لیے سورہ زخرف میں آیت موجود ہے 45واں سورہ، رسول کا بھی ایمان لائے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ نے فرمایا سارے عبادت گزاروں میں اول عبادت گزار کا نام محمد عربی ہے. رسول جب رسول ایمان لائے تو یہ ایمان لائے کون؟ جو معہو ہے.
رسول نے افضل العابدین سورہ نام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا افضل المسلمین. سب سے پہلے اسلام لانے والے رسول، افضل عبادت کرنے والے رسول. اور رسول سے پوچھا گیا تو رسول نے کہا افضل ما خلق اللہ المؤمن، میں افضل خلق ہوا. کیا شان ہے افضل خلق ہونے کی. افضل ہوتا ہی وہ ہے جس سے پہلے اور کچھ نہ ہو. اب اللہ فرما رہا ہے هو الافضل وهو الاخر، دونوں میں افضل ہے. کیا شان ہے رسول کی. اللہ افضل، رسول افضل نے افضل کو خلق کیا. یعنی افضل کا مطلب کیا ہے؟ جب کچھ نہ تھا. یہ کون سا وقت ہے جب کچھ نہ تھا؟ کون تو کنزن، یہ کون تو کنزن کا ہے نا. کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب وقت نہ تھا. جب رسول خلق ہوا تھا، نہ چاند نہ زمین نہ آسمان نہ جن نہ ملائکہ نہ فرشتے نہ انسان نہ زمین، کچھ نہیں خلق ہوا تھا. کیا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کون تو کنزن، کچھ نہیں تھا، بس میں تھا. پھر کیا ہوا؟ مخفیاً میں چھپا ہوا تھا. کچھ نہیں تھا، نہ فرشتے تھے نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ جانور، کچھ نہیں تھا. ان تو کنزن بس میں تھا. یہ کیا ہوا؟ مخفیاً میں چھپا ہوا تھا. کچھ نہیں تھا، بس میں تھا، چھپا ہوا تھا. فاحببت، میں اللہ نے چاہا ان اعرف کہ میری پہچان ہو. وخلقت الخلق، خلق نہیں ہے، خلق سے پہلے الف لام معرفے کا ہے. اگر صرف خلق ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے عام مخلوق کو پیدا کیا. نہیں، الخلق، میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے الخلق، ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. اچھا اب کیا ہوا؟ کہ خاص مخلوق کو پیدا کیا. کچھ نہیں تھا، یا وہ تھا لیکن تھے. کچھ خلق نہیں ہوا تھا، یہ وہ بنانے والا تھا، یہی بننے والے تھے. یہ وہ خلق کرنے والا تھا، یہ خلق ہونے والے تھے. یہ وہ پیدا کرنے والا تھا، یہ پیدا ہونے والے تھے. جملے بدل کر کہہ دوں کچھ نہیں تھا. یہ لا الہ الا اللہ تھا، کچھ نہیں تھا. یہ محمد رسول اللہ تھا، کچھ نہیں تھا. یہ علی ولی اللہ تھا. کون آج بحث کرتے ہو کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا. یہ کون ہے؟ یہ رسول تھے یا یہ تھے؟ یہ کون ہے؟ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اثر سے. تفصیلات میں لکھا ہم نے اثر سے مؤثر کو پہچانا. یہ جب خلق ہوئے تھے کوئی اثر تھا ہی نہیں، نہ زمین نہ آسمان، کچھ نہیں تھا. اب پہچانا کیسے جائے کہ کون ہے؟ تو اتنی پہچان ہے ان کی. یہ وہ ہے کہ جب یہ ایمان لائے تو کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان. اثر سے تو ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم نے مؤثر کو پہچانا. اب یہ پہچانا کیسے جائے کہ یہ کون ہے؟ اور جب ہم نے دعائے صبح میں مولا
کائنات کا جملہ پڑھا تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون ہے. مولا کائنات نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا من کلا اللہ ذات ہی بے ذاتے وتنزہ ان مجانستی مخلوقات علی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے تجھے کسی کے وسیلے سے نہیں پہچانا یا اللہ علی نے تجھے تجھ سے پہچانا. عزیزان محترم عرض کر دوں اور آج کی گفتگو اختتام پذیر ہو جائے کہ نور کون ہے؟ ہم ہیں آمنو بہی، یہ ہے معرفو. بس ایک آیت میں اور دیکھ لیں تاکہ پتہ تو چل جائے نا کہ اللہ نے کسے معرفو کہا ہے. حوالہ دیکھوں آیت کا، یہ کون سی آیت ہے جس سے اللہ نے بتایا کہ معرفو کون ہے. اور اس آیت سے واضح ہو جائے گا کہ یہ رسول کے ساتھ ساتھ معرفو اللہ پر ایمان لانے والے کون ہیں. سورہ الفتح لفظ معرفو لکھیے گا، قرآن مجید کا 48واں سورہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، ہے نا آیت، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ نے فرمایا والذین معہ، اور جو رسول کے ساتھی ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ جو رسول کے ساتھی ہیں. آیت میں رسول کے ان ساتھیوں کا ذکر نہیں ہے جو دنیا کی نظر میں ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کا ذکر ہے جو اللہ کی نظر میں رسول کے ساتھی ہیں. یا اللہ جو تیری نظر میں رسول کے ساتھی ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ معرفو، وہ رسول کے ساتھی ہیں. پہچان کیا ہے؟ آیت آگے بڑھی اب اللہ پہچان بتا رہا ہے. دیکھو پہلی پہچان ان کی ہے اشداء علی الکفار. اللہ کی نظر میں جو رسول کے ساتھی ہیں ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ بہت سخت ہیں. کافروں کے ساتھ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. دوسری پہچان، تیسری پہچان بتائی تراہم رکعا سجدا. دیکھو رسول کے ساتھی وہ ہیں، اے مخاطب جب بھی تو رسول کے ساتھیوں کو دیکھے گا یا حالت کے رکوع میں دیکھے گا یا حالت سجدے میں دیکھے گا. پہلی پہچان بتائی اشداء علی الکفار، دوسری رحماء بینہم، تیسری تراہم رکعا سجدا. اب چوتھی پہچان بتائی. بس عزیزان محترم پتہ چل جائے گا کہ کون ہے رسول کے ساتھی جو اللہ کی نظر میں ساتھی ہیں. اللہ فرما رہا ہے تراہم رکعا سجدا، تیسری پہچان. اب چوتھی پہچان آگے آیت پڑھی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کی نظر میں رسول کے ساتھی وہ ہیں جو ہر دم اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں. پانچویں پہچان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانی سے نور ظاہر ہوگا. اب یہ کس کی پہچان ہے؟ رسول کے ساتھیوں کی. جس نے یہ آیت پڑھی اس نے کہہ دیا ہاں یہ ہمارے مسلک کے پیشوا ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب جو اللہ نے آیت میں آخری پہچان بتائی اب کوئی دعویٰ کر کے بتائے کہ یہ ہماری پیشوا ہیں. اب کوئی بتائے. اب اللہ پہچان بتا رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانی سے نور ساطع ہے. اور پھر اللہ پہچان بتا رہا ہے. اب کوئی دعویٰ کر کے بتائے. اب اللہ آخری پہچان بتا رہا ہے سنو یہ وہ ہے ذالیکا
مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. رسول کے ساتھی اللہ کی نظر میں وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی رکھا ہے، انجیل میں بھی رکھا ہے. اب کسی میں جرأت ہے تو وہ آل محمد کے علاوہ کسی کا ذکر توریت میں دکھائے، کسی کا ذکر انجیل میں دکھائے. ورنہ آؤ ہم آل محمد کا ذکر توریت میں بھی دکھاتے ہیں، انجیل میں بھی دکھاتے ہیں، یوحنا میں بھی دکھاتے ہیں، برناباس کی انجیل میں بھی دکھاتے ہیں. لیکن جملہ کہہ دوں، ہمیں آل محمد کا ذکر توریت اور انجیل میں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایسی دلیل ہے کہ اس دلیل کا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اگر محمد و آل محمد کا تذکرہ توریت اور انجیل میں نہ ہوتا تو مباہلے میں عیسائی پہچانتے کیسے؟ مباہلے میں عیسائی پہچانتے کیسے؟ ذکر تھا توریت اور انجیل میں، پہچان گئے لیکن ایمان نہیں آئے. پہچانتے تو وہ بھی تھے جو کربلا میں تھے. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. آج میں چاہوں گا کہ کربلا کے پہلے شہید کا ذکر کیا جائے. کربلا کے پہلے شہید کا نام حضرت مسلم ابن عقیل ہے. جن پر یہ غربت کا عالم آیا کہ ایک وقت کوفے میں نماز عصر کے بعد حضرت مسلم کے ساتھ کوئی نہ رہا. حضرت مسلم کوفے میں اکیلے رہ گئے، کوفے میں تنہا رہ گئے. ایک گلی میں داخل ہوئے، ایک گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے. اب جانتے ہیں میں تو آپ کے آنکھوں کی نظر ڈبلے کر رہا ہوں. ایک عورت اپنے گھر کے دروازے سے باہر آئی، روایت میں جس کا نام توبہ ہے. اس نے اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا دیکھا تو حضرت مسلم سے اس عورت نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت مسلم نے جواب دیا پیاسا ہوں. وہ پانی لے کر آئی. حضرت مسلم نے پانی پیا، پانی پی کر بھی بیٹھے رہے. تو توبہ کہتی ہے اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ حضرت مسلم نے جواب دیا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ حضرت مسلم ابن عقیل سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں سوار سے تم مسلمان ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ. حضرت مسلم نے کہا کیا تم امام حسین کو جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ تو میرے مولا ہے. اور حضرت مسلم کا سر چھپا ہوا ہے. اور حضرت مسلم نے کہا تمہیں پتا ہے کہ مولا حسین نے اپنا ایک نمائندہ کوفے بھیجا ہے؟ تو اور کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں شہزادے کا نام مسلم ابن عقیل ہے. حضرت مسلم نے اوپر ہوا سر اوپر اٹھا کر کہا اللہ مسلم ابن عقیل، یہ مسلم ابن عقیل ہوں.
حضرت مسلم نے عقیق ہے کر لی گئی. ساری رات حضرت مسلم نے عبادت میں صرف کی. جب فجر کا وقت آنے لگا تو حضرت مسلم نے محسوس کیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. سمجھ گئے دشمن حملہ کرنے گرفتار کرنے آ رہا ہے. حضرت مسلم نے اپنی تلوار نکالی دھیان سے اور پڑھی تو کے گھر کے صدر دروازے کے پاس تو آپ تیزی سے آگے بڑھی اور صدر دروازے کے آگے پہنچ کر کہا شہزادے جنگ کی حکمت عملی یہ اختیار کرو کہ گھر میں رہ کر جنگ کرو. زیادہ دیر جنگ کر سکو گے, گھر سے باہر مت جاؤ. آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہے نا. حضرت مسلم نے جملے کہے, آپ کو یاد ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہے سمجھ گئے. حضرت مسلم نے جملے کہے تو میں باہر جا کر جنگ کروں گا. تو نے کہا شہزادے باہر جا کر کیوں جنگ کریں گے. اور بڑے دردناک جملے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل کے حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نام محرم سپاہی میرے گھر میں داخل ہو جائے. نام محرم سپاہی میرے گھر میں داخل ہو جائے. نام محرم سپاہی میرے گھر میں داخل ہو جائے. میں ہاتھ جوڑ کر مسلم ابن کی خدمت میں عرض کروں گا ارے مسلم ذرا خیال رکھنا شام غنیمہ میں نام محرم سپاہی زینب کی چادر میں اتار لیں. ان کی چادر میں اتار لیں. اجر تمہارا اللہ عزیزوں عزیزوں بس تو یہ تین باتیں یہ رونے کے دن ہے. آپ کے آنسوں کی نظر کر دوں اور اختصار کریے. حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. جنگ کی تفصیلات نہیں عرض کر رہا. حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے ظالم کے دربار میں لے جایا گیا. جب ظالم کے دربار میں پہنچے آپ جانتے ہیں کسی نے حضرت مسلم سے کہا ظالم کو سلام کر امیر کو سلام کر. کیا جواب دیا مالی امیر سول حسین. حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے. اور حضرت مسلم کس طرح کھڑے ہوئے ظالم کے دربار میں جابر کے دربار میں. حضرت مسلم کا سر بلند ہے, سینہ تنا ہوا ہے. اب ایک جملہ یاد آ گیا. جب حضرت سید سجاد شام کی بیت سے چھوٹ کر مدینے واپس پہنچے تھے تو کسی نے حضرت سجاد سے کہا تھا مولا 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 جب آپ کے چچا مسلم دربار میں گئے تھے ان کا سینہ تنا ہوا تھا, ان کا سر بلند تھا. اور مولا جب آپ دربار میں گئے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا. اب کہنے والے نے کہا مولا سجاد سے مولا کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا, کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا, کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ توق کے وزن کی وجہ سے توق کے وزن کی وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا. مولا کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا. امام سجاد علیہ السلام نے چہرہ بلند کر کے کہا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو میرا چچا مسلم دربار میں تھا تو اکیلا تھا, اور جب میں دربار میں گیا تو میری جیب پردہ کھولیا, میری جیب پردہ کھولیا. دربار میں موجود تھی, مجھے نہیں پتا ایک ایک رسی میں 12 بیویوں کے بازو بنے تھے اور اسی رسی میں سکینہ کا گلا بندھا تھا. میرا سر کیسے بلند ہوتا. اجر سبحان اللہ. ظالم نے حضرت مسلم سے مخاطب ہو کر اور جنات سے مخاطب ہو کر کہا
اسے اوپر لے جاؤ اور چھت پر لے جا کر ایسے قتل کرو کہ مسلم کا سر چھت سے گر کر زمین پر آ جائے۔ جلاد حضرت مسلم کو لے کر چلا، جب جلاد حضرت مسلم کو لے کر سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہا تھا تو جلاد کو رسول اللہ نظر آئے، جنہوں نے اپنی نیش مبارک کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نے پکڑا ہوا تھا اور رسول اللہ کہہ رہے تھے اے زانی میرے بیٹے نے تیرا جادو کیا ہے، میرے بیٹے نے تیرا جادو کیا ہے۔ جلاد گھبرا گیا، گھبرا کر وہ نیچے کی طرف گیا۔ اللہ حضرت مسلم ابن عقیل اب چھت پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، چھت پر حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں۔ اگلا دن آپ جانتے ہیں بقرہ عید کا دن ہے، حضرت مسلم چھت پر پہنچے، چھت سے جھانک کر حضرت مسلم نے دیکھا لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان کی انگلیاں پکڑ کے اگلے دن بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں۔ چھت سے مسلم ابن عقیل نے بلند آواز سے کہا اے لوگو میں بھی اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لایا تھا، میں بھی اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لایا تھا، اے لوگو اگر تمہیں میرے وہ بچے مل جائے تمہیں نہ بتانا کہ تمہارا بابا مارا گیا، تمہیں نہ بتانا کہ تمہارا بابا مارا گیا۔ ارے یہ دو بچے کون ہیں؟ ایک بچے کا نام محمد ہے، ایک بچے کا نام ابراہیم ہے۔ ظالم نے بڑے بیٹے کا گلا چھوٹے کے سامنے کاٹا، اس کا گھر دریا میں پھینک دیا، پھر چھوٹے کا سر کاٹا، اس کا گھر دریا میں پھینک دیا۔ دونوں گھر آپس میں ملے تو دو ہاتھ دریا سے برآمد ہوئے اور فاطمہ زہرا نے کہا اور میرے بچوں مسلم ابن عقیل کو چھت پر کچھ مہلت مل گئی، دو باتیں، چھت پر کچھ مہلت مل گئی، اس منزل کی طرف جہاں امکان تھا کہ امام حسین کا فاصلہ سفر میں ہوگا، وہ منزل سوق تھی جہاں امام حسین علیہ السلام سفر میں تھے۔ اب چھت پر سے مسلم ابن عقیل نے منزل سوق کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام حسین سفر میں تھے، چلتے چلتے رک گئے، عباس، علی اکبر، قاسم خیمے نصب کرو، اور بلند آواز سے حسین نے کہا، بلند آواز سے حسین نے کہا وعلیکم السلام یا اخی، میرے بھائی تجھ پر میرا سلام ہو۔ ادھر خیمے نصب ہو رہے ہیں، عباس نے، علی اکبر نے کہا مولا ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں، آپ کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا اگر تم دیکھو گے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے دکھا دے۔ حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو سامنے کیا، اب جو حضرت عباس نے دیکھا حضرت مسلم ابن عقیل کا سر دارالعمارہ کی چھت پر ہے، سر باہر کی طرف ہے، جلاد ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے اور قریب ہے کہ مسلم کا سر جدا کر دے۔ ایک مرتبہ عباس سے برداشت نہیں ہو سکا، حضرت عباس نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، امام حسین نے حضرت عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عباس نے ہاتھ چھوڑ کر مولا میں برداشت
सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा भैया तुमने बस ऊपर देखा है, तुमने नीचे नहीं देखा। अब तो अब्बास ने नीचे देखा तो फातिमा कहेगा अपना सामने लगाया तुम्हें कह रही थी बेटे मुस्लिम फातिमा कहेगा तेरा सर नीचे नहीं देगी। अजर कुमरता अदा करो बस गुफ्तगू के इब्तिदाई जुमले खैमे नस्ब हुए, मुस्लिम अलैहिस्सलाम शहीद हुए, हजरत मुस्लिम शहीद हुए। बस एक बात अर्ज कर दूं, हजरत मुस्लिम शहीद हुए। जब खैमे नस्ब हो गए तो हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम इब्न अकील की बेवा के खैमे में गए। 4 या 5 साल की बच्ची जिसका नाम आतिका है, हजरत मुस्लिम की बेटी के करीब हुसैन हुए। उसके सर पर इमाम हुसैन ने शफकत से